حوا کو ہاتھ لگانا ہے تو مہر ادا کرنا ہوگا. آدم علیہ السلام سے بولے بیوی کا مہر دینا ہوگا, تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس ہے کیا جو میں دوں گا؟ تو آواز آئی کہ آدم میرے محبوب پہ درود پڑھ دے, سلام, یہی تیرا مہر ہے. اماں حوا کا مہر ہی سلام پڑھا, اب ان کی جو اولاد ہوگی وہ پڑھے گی نا. یہ تو ہماری اماں کا مہر ہے بھائی, اس لیے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اولاد میں بھی کچھ خلف کچھ ناخلف ہوتی نا. جتنی خلف اولاد ہے فرما بردار وہ سب مہر کا خیال رکھ رہی, اور جتنے نامعقول ہیں اماں کے مہر کو بھول گئے. اب یہ لوگ سلام نہیں پڑھے تو سمجھنا اماں کے مہر کو بھول گئے. پکڑ کے پکار کے بولو کیا ہے رے, اماں کے مہر کو بھول گیا, اماں کے مہر کو بھول گیا. تمہارے پیچھے انہوں پڑھے تم ان کے پیچھے پڑھو, چھڑیاں پہن کے بیٹھے کیا کمزور ہیں؟ انہوں کھڑے رہ کے بولتے جائیں گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. اول تو ہمارا حساب ہے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں, اور کوئی چھیڑا تو چھوڑتے نہیں. ارے کھانا میں پکا رہا ہوں بھائی, میرا پیسہ خرچ ہو رہا, تیری کیا تکلیف ہو رہی؟ 12ویں شریف کا کھانا ادھر, دھیگا ادھر, کبگیر ادھر, دل ادھر. کبگیر ادھر ہل رہی, دل ادھر ہل رہا. ارے میرا پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں, تیرے کیا تکلیف ہو رہی؟ میں کھلاؤں کچھ بھی کروں, کئی کو کھلا رہے ہیں, کئی کو کھلا رہے ہیں, تمہارے باپ کا لے کے کھلا رہے ہیں. میرے آقا کے نام پہ لٹا رہے, کھلا رہے, ان کا صدقہ سال بھر کھا رہے, ایک دن ان کے نام پہ لٹا رہے ہیں. عشق و محبت ہے تو تم بھی کرو بھائی, ہم کو کیوں روک رہے ہیں؟ درود و سلام کی بات اپنی اختتام کی منزل پہ پہنچا دو. اور حدیث شریف ہے, باب الشفاعت, بخاری شریف, اسٹائل میرا ہے. میدان محشر ہے, لائن لگی ہوئی ہے, میدان عمل پہ ترازو پہ لائن لگی ہوئی ہے, اور ایک گناہگار سنی مسلمان انہیں بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے. اور بڑے بڑے 30 مار خاں 5 مرتبہ حج کو گئے, 6 عمرے کرے, مدرسے بنائے, مسجد بنائے, انہوں لائن میں کھڑے ہوئے. ارے انہوں کیا گئے سامنے. اب ان کو دیکھ کے انہیں پریشان ہے, اتنے بڑے حاجی صاحب کئی بار حج کرے, کئی عمرے کرے, مسجداں بنائے, فرشتے کیا کرے, جیسے ان کے نام اعمال کو تولے جانے لگے, پکڑ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جہنم کو لے جا رہے ہیں. انہیں بولا ارے تو 6 مہینے تبلیغ میں جاتا تھا, 40 دن بول کے 6 مہینے تک نہیں آتا تھا, گلی گلی پھر کے نمازہ پڑھاتا تھا, اس کو کہاں لے جا رہے؟ گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. ایک ایک ترم خان جس کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتا تھا, جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہیں. اب انہیں پریشان ہے کہ اتنے بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو میں تو کہیں بھی نہیں ہوں, اپنا کیا حال ہوگا. ارے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھا رہا. بڑے بڑوں کو فرشتے پکڑ کے کچھ لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت پہ لے گئے, اور کچھ لوگوں کو جہنم میں فرشتے گھسیٹتے لے گئے. اب اس کی جب باری آئی, انہیں نام اعمال اس کے سامنے تول رہے ہیں ترازو میں, تو انہیں کیا کر رہا, ترازو کو دیکھ رہا, اب فرشتوں کو دیکھ رہا. اب انہوں ہاتھ ڈالتے ہی بھاگنا. جیسے ہی اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوا, تو فرشتے ایسا ہاتھ ڈالے پکڑنے کو ہاتھ ڈالتے, انہیں پہلے سے تیار تھا, بہتوں کا حال دیکھا ہوا تھا, پیچھے ہٹا. فرشتے آگے بڑھے ہاتھ ڈالنے پکڑنے, تو جیسے ہی فرشتوں نے پکڑا, زبان سے بے اختیار نکلا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. یہ پکار نکلنی تھی کہ دونوں جہاں کے مالک کو مختار سید الانبیاء تمہارے اور ہمارے آقا دوڑتے ہوئے تشریف لائے. فرمایا میرے امتی تو مجھے بلایا, مجھے پکارا, کہا یا رسول اللہ مجھے بچا دیجئے, فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث بنوان سنا رہا ہوں, اسٹائل میرا ہے. یا رسول اللہ
اللہ مجھے بچا لیجیے، مجھے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو آقا و مولا نے کہا فرشتوں کہ میرے امتی کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے، نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے، اس لیے حکم الہی ہوا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے اعمال کو میرے سامنے تولو، اس کے نام اعمال کو میرے سامنے تولو۔ تو فرشتے رسول پاک کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تیرے محبوب چاہتے ہیں کہ اس کے اعمال کو ان کے محبوب کے سامنے تولا جائے، اے رب العالمین کیا حکم ہوتا ہے؟ تو پروردگار فرمائے گا اے فرشتوں آج وہی کرو جو میرا محبوب چاہتا ہے، آج وہی کرو جو میرا محبوب چاہتا ہے۔ میں تو رب العالمین ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ کون نمازی ہے کون گناہگار ہے۔ اگر میں حکم کر دیتا تم یہاں جاؤ وہاں جاؤ تو پوچھنے والا کون تھا؟ میں تو مالک کے یوم الدین ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہے، سوال کون کرتا؟ میں نے محشر تو میرے محبوب کے لیے بنایا ہے، میں نے محشر کا میدان تو میرے محبوب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے کہ جو دنیا میں میرے نبی کی عظمت کا قائل نہیں تھا آج ان کی عظمت دیکھ کے سمجھ جا کہ آج انہی کا راج چل رہا ہے۔ فرشتے نام اعمال تول رہے ہیں، اب اللہ کا حکم ہوا اور کسی عاشق نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، قیامت میں تو آپ کے جلوے دکھائی دیں۔ نام اعمال تولے جانے لگے۔ اب توجہ، پہلے جب عمل تولا جا رہا تھا تو فرشتہ کا گناہگار کیا کر رہا تھا؟ عمل کو دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی کے سامنے عمل تولے جا رہے تھے تو یہ ترازو کو نہیں دیکھ رہا ہے، رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، چہرے رسول کو دیکھ رہا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو ہے حشر والو یہ بھید کیا ہے، یہ راز کیا ہے کہ خلق ساری خدا کے آگے نبی کی صورت کو تک رہی ہے، محشر میں سب کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہے، تو یہ گناہگار ترازو کو نہیں دیکھ رہا ہے، آقا و مولا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی گناہ کا پھلا بھاری ہوا، نیکیوں کا ہلکا ہوا تو فرشتے آقا کی طرف دیکھنے لگے، یا رسول اللہ کیا حکم ہوتا ہے؟ گناہگار ہے، گناہگار ہے۔ تو حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث سے میرے آقا جبے میں ہاتھ ڈالیں گے اور ایک پرچہ نکال کے اس کی نیکیوں کے عمل کے پھلے پہ رکھ دیں گے، اور جیسے میرے آقا وہ پرچہ رکھیں گے نیکیوں کا پھلا بھاری اور گناہوں کا پھلا ہلکا ہو جائے گا، تو فرشتے اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو جنت میں عزت کے ساتھ لے جاؤ۔ اب فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہیں تو یہ جاتے جاتے جنت کو پلٹ کے آیا، آقا کے دامن کو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ خدا میں بہت گناہگار تھا، میرے پاس نیکی نہیں تھی، میرے آقا مجھ جیسے جہنمی کو آپ کھڑے کھڑے جنتی کیسے بنا دیے، میری بخشش کا سامان کیسے ہو گیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے زندگی میں ایک بار سچے دل سے مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا تھا، آج وہی سلام میں نے تیرے عمل میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ کی عادت ڈالو، یا رسول اللہ کی عادت ڈالو، بچوں کو دلاؤ، جب مصیبت ہوگی تو محشر میں یہی پکارنا ہوگا۔ ارے جو زندگی میں یا رسول اللہ نے پکارا وہاں کیا پکارے گا؟ اب پکارو یا رسول اللہ، اور جو یا رسول اللہ پکارتے ان کی صحبت میں بیٹھو، جو یا رسول اللہ کو شرک بولتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، اور یا رسول اللہ کو جو ایمان بولتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو سچے دل سے آقا کے اس ماہ مبارک کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یقیناً کچھ لہو لہاب بھی ہو رہے ہیں، کچھ چھچورے قسم کے لوگ بھی جلوسوں میں آ جاتے ہیں، اور ایک خوشخبری آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کو اللہ توفیق دے